وہ اس دھرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ جلوس جو ہے جشن عید میلاد النبی کا نکالا تھا، اور جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں آگے آ کے انہوں نے دھرنے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی میں سیاسی ورکر ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور سوچ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بہت بڑے دباؤ ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ہم پہ سینکشنز لگانا چاہتی ہیں، غیر ملکی طاقتیں ہمیں ہمارے نیوکلیر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ہماری معیشت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور یہ ان کا چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ اور میں نے ابھی بھی جس وقت آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں۔ سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نہتی تھی، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں۔ 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب حکومت اس پر تفصیلی بات کرے گی، لیکن حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے، حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں، اور یہ ان کے پاس صرف یہ 60 دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 نیشنل، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے سیکشن 5 کا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1995 کا بھی 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں۔ سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے، اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت للعالمین میں۔ ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں، اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اگر ان کا کچھ ایجنڈا اور نہ ہوتا تو میں آج پنجاب کو شام 5:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں، اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے، اور میں 24 آور جب میں کہتا ہوں تو میں ساری صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے، اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا ایمبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں، مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بیمار، سکول بند، ایمبولنسز نہ جا سک رہی ہوں، اور باوضو نیچے آیا ہوں۔ ان کی ہم سے کمٹمنٹ تھی، ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی نہیں نبھائی۔ اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی FIA اور یہ
سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز FIA کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، شہید تو پولیس کے ہوئے ہیں 3، 70-80 زخمی ہیں اور ڈائریکٹ فائر کیا گیا، ان کے پاس لاٹھیاں تھی، ٹیئر گیس تھا، لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے، اور مجھے افسوس ہے، میں ہمیشہ فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے، تو حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے، جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں، اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی، ابھی تک کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے آج کابینہ میں جب یہ صورتحال پیش کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہوں۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرا کام ہے، یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے دروازے بند نہ ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ جب پولیس کے 3 جوانوں کی لاشیں یہ کلاشن کوفوں سے آٹومیٹک رائفل ویپن یوز کریں گے اور پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور وہ صرف ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج سے ان کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اس لیے میں نے آج 6:35 پر پنجاب رینجرز کو امن و امان کے پورے پنجاب میں 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اس پنجاب رینجرز کو استعمال کرے، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں کہ لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے۔ پارلیمنٹ میں لے جانے کے اوپر ہے، جس کے اوپر زاہد صاحب آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں۔ وزراء کے ایک سابق صدر بھی کہتا تھا کہ معاہدے پہ آسمانی سیکھے نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے؟ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ ہمارے دستخط ہیں، ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے جو کہا کہ جلدن تنظیم 6 دفعہ آئی ہے، اس میں ایک بار آپ بھی کود کر انہیں کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، جلاؤ، گراؤ، تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر کبھی شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں۔ آپ کو سوال کرنے، میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا۔ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا، مجھے جواب دینے کا حق ہے۔ میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا، ان کے جلسے میں گیا کبھی، نہ جلوس میں گیا۔ سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں۔ آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج بدو قیمے یہ ہوئے ہیں، اور ابھی وہ پنجاب کے چیف IG پنجاب اور ان کے جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے۔ میں اپنے وقت کا پابند تھا، میں نے پورا انتظار کیا، اور میں 6:35 پہ آ گیا۔ 3 سوال اور کر لیں، میرے 10 منٹ میں 2 وہ پرانا اس کوئی یاد نہیں آ رہے۔ آپ نے ایک سوال کر لیا۔ ہوا شخص کو انسانی جان کے
जहां बहक होने पर कुछ नहीं होती, बिल आखिर रिट कायम करती हैं। भी 70 थे वो मौजूद है। जब आपका सवाल हो गया तो खत्म। अब हालात देखें, वो जाहिर है अब जो हालात ऐसे ही हैं तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक, मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से रोकने की जो कोशिश की है उसके नतीजे में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 70 जख्मी हैं, 8 क्रिटिकल हैं। अभी भी कोशिश करेंगे। सारी रात मेरा फ़ोन खुला है कि ये वापस चले जाएं। मैं अपने वादे पे कायम हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में जो बदअमनी की सूरत हाल होगी, ये पढ़ा लिखा मुल्क भी है, यहां वो लोग हैं जो समझते हैं कि भाई ये 6ठी दफा आ रहे हैं और मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क के मसाइल कैसे हैं, और ये मजहब के झंडे तले आ रहे हैं। मैं काला काला रसूलुल्लाह का सिपाही हूं, मैं नामूसे रसालत पर ऐसी 10 जाने कुर्बान करता हूं। अगर सारे पाकिस्तान में कुछ साबित करे कि मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत में कैद काटी है तो मैं जो सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूं। जज्बाती नारों से ग्रेस करे। इस मुल्क पर जिम्मेदारी का वक्त है। मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। कामों की के पास में रखा।